شاہ صاحب، لوہے قرآنی کو دیکھنے سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اسے دیکھے تو رزق بھی بڑھ جاتا ہے، صبح کو دیکھے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، شام کو دیکھے تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ کیا یہ لوہے قرآنی کا لٹکانا اور لٹکا کے اسے دیکھنا اور اس نظریے سے کہ مشکلیں دور ہوں گی درست ہے؟ یہ سوال پہلے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے کہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان کو لکھا جاتا ہے اور انہیں لوح قرآنی کا نام دیا گیا ہے، اور اس پر جو ہے اجر و ثواب کا اور اس کو دیکھنے کے ساتھ رزق میں برکت، یا دکان یا گھر میں لٹکانے کے ساتھ رزق کی برکت کی خبریں دی جاتی۔ یہ وہی مسئلہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تو ایک عام آدمی کو کیا حق حاصل ہے کہ اس پر وہ اجر کی یا ثواب کا لالچ دے یا خبر دے، کیونکہ خبر تو بدریہ وہی ہوتی ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ثواب کا مالک اللہ ہے، اس نے دینا ہے، اور کتنا دینا ہے اور کب دینا ہے اور کس کو دیکھنے سے دینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بتلایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی نہیں، تو عام آدمی یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کو یہ دیکھنے کا ثواب اجر ملے گا؟ گویا اس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا اس بندے نے جھوٹ باندھا ہے۔ تو لہذا کسی صورت میں بھی یہ نبی علیہ السلام ایسا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ پھر لوح قرآنی کے ساتھ آخر پہ جو ہے نا آمین لکھا ہوتا ہے کہ وہ لوح قرآنی کے اندر داخل شامل نہیں ہے، آمین قرآن کا حصہ تو نہیں ہے نا، تو اس کو لوح قرآنی کے اندر ہی داخل شامل سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی بات نبی علیہ السلام، قرآن سارا ہی شفا ہے۔ حروف مقطعات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا معنی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، واللہ عالم بمرادی، اس کے معنی مفہوم کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو جب اس کا معنی مفہوم متعین نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اور یہ آپ کی نبوت کی بلکہ ایک تصدیق اور صداقت پر مہر ہے کہ آپ نے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ کی وحی سے بیان کیا، باقی آیات کا معنی بیان کیا، ان حروف کا معنی بیان نہیں کیا، تو گویا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتا تھا۔ اگر آپ کی طرف سے معنی کرتے ہوتے تو حروف مقطعات کا معنی بھی آپ بیان کرتے، جب آپ نے بیان نہیں کیا تو گویا معنی بھی نبی علیہ السلام ثم ان علینا بیانہ، قرآن پاک بھی اللہ نے نازل کیا، اور اس کا معنی تفسیر و توضیح جو ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی۔ یہی بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی صداقت کی، امانت کی دلائل ہیں یہ حروف مقطعات کی۔ ان کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے، اپنی رائے سے یا اپنی طرف سے نہیں کیا، وہی کچھ بیان کیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر وہی نازل کی ہے۔ تو لہذا ان الفاظ کو، حروف کو لٹکانا اور اس سے یہ ثواب کی امید رکھنا، یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے خبر نہیں ہے، یہ خود ساختہ بات ہے۔ قرآن سارے کا سارا شفا ہے، لیکن ان حروف کو لکھ کے اور یہ دوسروں کو کہنا کہ اس پر یہ اجر ثواب ملے گا یا رزق میں برکت ہوگی، ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔